بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشکول معرفت، محبت و اطاعت پر معیت معوضہ کی تفصیلی تحقیق، تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کہ محبت پر معیت سے یہ مراد ہے کہ جنت میں سب ایک ہی درجے میں جمع ہوں گے، فاضل اور مفضول میں فرق نہ رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس طرح بعضوں کو بعض دیکھیں گے، تو یہ آیت نازل ہوئی من یطع اللہ والرسول۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الاعلین ينحدرون الى من هو اسفل منهم فيجتمعون في رياضها۔ اعلی جنت کے لوگ اسفل والوں کے پاس نزول فرماویں گے اور جنت کے باغوں میں جمع ہوا کریں گے۔ وان هذه المعيه والمواجهه والمجامله تختلف باختلاف حسن المعامله والله اعلم۔ اور ہر شخص کی معیت اپنے بزرگوں کے ساتھ حسب اختلاف حسن معاملہ مختلف ہوگی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں اس معیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اشخاص ان حضرات کے درجے میں چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اس نص قطعی کے خلاف ہے۔ ہم درجات عند اللہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے درجہ سافلہ سے ان کے درجہ عالیہ میں پہنچ کر ان کی زیارت سے اور اس درجے کے برکات سے مشرف ہوا کریں گے۔ ایک استثناء، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مومنین کی وہ اولاد جو ایمان لائی ہوگی اور اعمال میں اپنے آباء و اجداد سے کم ہوگی ان کو ان کے درجے میں شامل فرما دیں گے، جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت ہے كانوا دونه في العمل ولم يبلغوا درجتك وعملك وكانت منازل آبائهم ارفع۔ تو گو مقتضا ان کے انحطاط عمل کے انحطاط درجہ تھا، لیکن ان آبا مومنین کے اکرام و سرور کے لیے ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور اس شامل کرنے میں ہم ان اہل جنت متبوعین کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کریں گے۔ تمام مضامین بالا روح المعانی میں موجود ہے۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر روح المعانی میں ملاحظہ فرمائیے واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم فی الدرجة عن البیہقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اللہ لا يرفع ذریة المؤمن معه في درجاته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ الآية۔ وظاهر الأخبار أن المراد بإلحاقهم بهم إسكانهم معهم لا مجرد رفعهم إليهم واتصالهم بهم أحيانا ولو للزيارة ولا يبعد من فضل الله عز وجل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی ذریات کو بشرط ایمان ان کے درجات میں جنت میں جمع فرما دیں گے، اگرچہ وہ اعمال میں کم ہوں گے، تاکہ وہ اپنی آنکھیں اپنی ذریات سے ٹھنڈی کریں۔ اور الحاق سے مراد مستقل سکونت ہے، نہ کہ محض ان سے ملاقات اور زیارت کی اجازت۔ محبت پر ثمرہ معیت کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ولیس المراد بالمعیت اتحاد الدرجة ولا مطلق الاشتراك في دخول الجنة بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد من رؤية الآخر وزيارته متى أراد وإن بعدت المسافة بينهما۔ وذكر غير واحد أنه لا مانع من أن يرفع الأدنى إلى منزلة الأعلى متى شاء تكرمة له ثم يعود لا يرى أنه أرغد منه عيشا ولا أكمل لذة لئلا يكون ذلك حسرة في قلبه، وكذا لا مانع من أن ينحدر الأعلى إلى منزلة الأدنى ثم يعود من غير أن يرى ذلك نقصا في ملكه أو حطا من قدره۔ ترجمہ کا خلاصہ یہ کہ معیت سے یہ مراد نہیں کہ سبھی ایک درجے میں ہوں گے، بلکہ اعلیٰ منزل والے اسفل میں آ سکیں گے اور اسفل والے اعلیٰ منزل میں جا سکیں گے، اور ایک دوسرے کو احساس نہ ہو سکے گا کہ ہم سے اعلیٰ والے زیادہ عیش میں، تاکہ ان کے دل میں حسرت کا صدمہ نہ ہو، اور اعلیٰ والے احساس نہ کر سکیں گے کہ ادنا والے ہم سے کم اور بے قدر ہیں، تاکہ اپنے متعلقین کے کم عیش میں ہونے سے صدمہ نہ ہو۔ شان نزول، معیت پر جس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک روایت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہے اور اولاد سے بھی زیادہ، وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر، اور میں گھر میں جب ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا، حتی آتی فانظر الیک، یہاں تک کہ حاضر ہو کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ لیکن آخرت میں آپ اعلیٰ درجے میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگے تو ہم اپنی ادنا جنت میں آپ کو کیسے پائیں گے؟
اور کیسے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس معیت کے متعلق امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، لیس المراد بکون من اطاع اللہ واطاع الرسول مع النبیین والصدیقین كون الكل في درجة واحدة لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضول، وإنه لا يجوز، بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر، وإن بعد المكان لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا، وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه، فهذا هو المراد من هذه المعية۔ خلاصہ ہے کہ معیت سے مراد ایک درجے میں جمع ہو جانا نہیں، کیونکہ اس سے فاضل اور مفضول میں مساوات اور برابری لازم آتی جو جائز نہیں۔ بس معیت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات اور دیدار ہر وقت ممکن ہو سکے گا۔ علامہ ابن کثیر حافظ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ دمشقی کی تفسیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دمشقی اپنی تفسیر ابن کثیر میں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما کی تفسیر میں فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نعمت معیت محض اللہ کا فضل ہوگا، ای من عند اللہ برحمتہ وهو الذی اہلہم لذالک لا باعمالہم، یہ نعمت اعمال کے بدلے میں نہ ملے گی اور وہ علیم ہے کہ ان کو اس ہدایت اور توفیق کا مستحق ہے، ای هو علیم بمن یستحق الہدایت والتوفیق۔ حضرت علامہ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر خازن اس معیت کے بارے میں صاحب تفسیر خازن نے روایت لکھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایک آدمی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا کہ کچھ تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء اشد فرحا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ایسی خوشی ہم لوگوں کو کبھی نہیں ہوئی جیسا کہ اس ارشاد سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم، امید ہے کہ میں ان سب حضرات کے ساتھ ہوں گا بسبب ان کی محبت کے، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وَفِيهِ مَعْنَى التَّعَجُّبِ كَأَنَّهُ قَالَ وَمَا أَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے یہ حضرات رفیق ہیں یعنی جنت میں، سُمِّيَ رَفِيقًا لِارْتِفَاقِكَ بِهِ وَلِصُحْبَتِهِ۔ حل لغت، رفیق اگرچہ واحد ہے مگر اس میں جمع ہے، یعنی لفظاً واحد اور مانن جمع ہے، جیسے صدیق مختار الصحہ، رفاقہ نرمی مہربانی حسن سلوک منجب۔